کھڑے ہوئے نظر نہ آتے. بڑے بڑے حفاظ اس بات کا نعرہ لگا رہے تھے کہ جلدی جلدی حسین کو قتل کرو، پھر ہم نے آ کر باجماعت نماز بھی پڑھنی ہے. حسین کو پکڑ کر گراؤ تو صحیح. حافظ قرآن کہہ رہا ہے کہ محافظ قرآن کو کاٹو، سوار مہر نبوت کو کاٹو، پھر جلدی جلدی یہاں آ کر ہم نے اذان بھی دینی ہے اور پھر ہم نے نماز بھی پڑھنی. یا ایتھا النفس المطمئنہ. ویسے اگر آپ 10 منٹ ٹھہر جائیں تو حرج کوئی نہیں ہے، پلیٹوں والے بیٹھ جاؤ یار، کوئی نہیں، 10 منٹ لیٹ صحیح. نفس کہتے ہیں جان کو. بس آخری جملے بولیے، نفس کسے کہتے ہیں؟ جان کو. نفوس 3 طرح کے ہوتے ہیں. جانا 3 طرح دیا ہوندی ہیں. ایک ہے نفس امارہ. نفس امارہ کا معنی یہ ہے، بات تھوڑی سی مشکل ہے مگر آپ کا پیار اور حسن سماعت اسے آسان بھی کر سکتا ہے. نفس امارہ کا مطلب ہے وہ جان، وہ نفس گناہ کر کر کے جس پر غفلت کی اتنی موٹی تہ چڑھ جائے کہ اسے گناہ کا احساس ہی ختم ہو جائے. حلال کو حرام سمجھ کے کرتا رہے، حرام کو حلال سمجھ کے کرتا رہے. ممبر کی طرف دیکھیے گا. نفس امارہ غفلت کا مارا ہوا. دوسرا نفس لوامہ، ملامت سے ہے. یہ وہ جان ہے، یہ وہ نفس ہوتا ہے کہ جس بیچارے سے گناہ تو ہو جائے مگر گناہ کے بعد اس کا ضمیر اسے گریبان سے پکڑ لے، گریبان سے پکڑ لے اور اتنا شدت سے پکڑے کہ یہ بندہ ضمیر کے پکڑنے پر، مجبور کرنے پر، شور مچانے پر، واپس آ کر توبہ کرنے پر آمادہ اور تیار ہو جائے. امارہ غفلت میں ڈوبا ہوا، لوامہ ضمیر کے ملامت کرنے پر توبہ کر لے. مطمئنہ تیسرا، یہ وہ جان ہے، یہ وہ نفس ہے کہ جس سے گناہ کا امکان ہی نہ ہو، اتنا محفوظ ہو کہ گناہ کا شائبہ ہی نہ ہو. اگر یہ 3 فرق آپ کی مقدس خدمت عالیہ میں نے عرض کر دی ہوں تو پھر اس جملے کا حظ لیں. نفس امارہ وہ غفلت میں ڈوبا ہوا، لوامہ وہ گناہ ہو جائے تو پچھتاوا کھا جائے، توبہ کرنے پر، غلطی سدھارنے پر تیار ہو جائے. مطمئنہ جس سے غلطی کا امکان ہی نہ ہو. اب یاد رکھیں، عاشور کی رات محرم الحرام میں 10ویں رات کی شب، عاشور کی رات، یزیدی فوج کے 22,000 نفوس امارہ میں، یزیدی فوج کے 22,000 نفوس امارہ میں ایک نفس لوامہ بھی بیٹھا تھا جو 10ویں کی رات اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، ہور تو نے حسین کے ساتھ اچھا نہیں کیا. اپنے آپ سے کہہ رہا، تو نے حسین کو روک کر اچھا نہیں کیا. یہ وہ پچھتاوا تھا جو ساری رات ہور کو رہا، اور اسی پچھتاوے نے 10ویں والے دن ظہر سے پہلے اس نفس لوامہ کو چلا کر نفس مطمئنہ کی بارگاہ میں پہنچا دیا. یہ رویہ ہوتا ہے، یہ احساس ہوتا ہے. صاحب ایمان دیکھو نا، کلمہ تو باقی 55 ملک والے مسلمانہ بھی پڑھا ہے پر پاکستانی انوکھا پڑھ بیٹھے ہیں. یعنی ہمارا رویہ تو اس قدر عجیب ہے کہ شاید اس بات پر ہمارا الگ سے حساب ہوگا. اس لیے یاد رکھیں، اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر، یہ ہائے ہائے کی طلب نے تمہیں مار ڈالا ہے، ہلاک کر ڈالا ہے. حتی زرتم المقابر، اتنی مارا ماری کہ تم قبروں تک جا پہنچے. میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں انسان کی فطرت ہے، اس کے پاس 2 ٹرنک نہیں، 2 لاکر نہیں، 2 پیٹیاں نہیں، 2 بریف کیس نہیں، 2 صندوق نہیں، 2 کمرے نہیں،
سرکار فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس انسان کے پاس پیسے اور مال سے بھری ہوئی 2 وادیاں بھی ہوں، پہاڑوں کے درمیان کے حصے کو وادی کہتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں تمہارے پاس مال سے بھری ہوئی 2 وادیاں بھی ہوں، کسی بندے کو مڑ بھی ہوتا دل اے ضرور کر سی میرے کو 3 بھی ہونی چاہیے، تو صحابہ نے عرض کیا حضور پھر ہم کیا کریں؟ سرکار نے فرمایا مومن کا کمال یہ ہے کہ وہ قناعت کرتا ہے، زہد کا مظاہرہ کرتا ہے، 2 وادیاں، سرکار نے فرمایا اس کا انسان کی طبیعت اور ذہن اور پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی شے نہیں بھر سکتی۔ اس لیے یاد رکھیں سرکار نے ایک جنگ کے بعد، بس آخری جملے، ایک جنگ میں نا سرکار کے پاس مال آیا، مال غنیمت، تو حضور نے وہ مال ایک صحابی کو بھی دیا، اور وہ صحابی ایسے مال پکڑ کر سرکار کا چہرہ دیکھنے لگے، سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ تو آدھر سرکار میں کلمہ اس پر تو نہیں پڑھیا بھی تھوڑے کو لیندہ رہا، حضور میں نے تو کلمہ اس لیے پڑھا ہے کہ میں حضور اپنی جان بھی قربان کر دوں، جہاد میں شامل ہو کر مال بھی قربان کر دوں۔ سرکار نے شاباش دی فرمایا رکھ لو۔ سرکار غوث پاک سے کسی نے پوچھا تھا حضور بندہ طریقت کا مسافر کب بنتا ہے؟ اب تو دکانیں کھولی ہیں نا پیری کے نام پر بھی، مارکیٹیں بن گئی ہیں پیری کی بھی۔ سرکار غوث پاک سے پوچھا گیا جن کے قدم کا ٹھپا نہ لگے تو کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ آپ سے پوچھا گیا حضور بندہ طریقت کا مسافر کب بنتا ہے؟ فرمایا جب اس کی نظر میں سونا اور مٹی ایک برابر ہو جائے۔ میں اور آپ رویے بہتر کریں تاکہ زندگی آسان ہو، قبر آسان ہو، حشر کا دن آسان ہو جائے۔ اللہ ہمارے کلمات کو مرحوم نوجوان کے حق میں قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔